الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل قرآن پاک کے 14ویں پارے کا خلاصہ ہم نے سنا تھا. آج 15ویں پارے کا خلاصہ سن رہے ہیں. 15ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع سے آخر تک چند واقعات بیچ میں کچھ احکام کو بیان کیا ہے، اور واقعات کے ذریعے سے بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں اور ضمناً کچھ احکام بتانا چاہتے ہیں. پہلا بہت ہی سارا کام کروایا تھا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اس کے عبدیت کے بھی آتی ہے. تو یہاں سلم نہ تو خدا ہے اور نہ خدا کی ذات میں بعض ان احکام، بلکہ خدا کی ذات میں کسی بھی طرح شریک نہیں ہے. دنیا کے انسانوں سے یہ فطور نکال دیا، جو اللہ کر سکتا ہے وہ نبی نہیں کر سکتا ہے. جو کام اللہ نے اپنے قبضے میں لیے ہیں وہ کسی انسان کے بس میں نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہی بتا پائیں گے جو اللہ نے بتایا ہے، وہی کریں گے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. اس سورہ واقع کا، اس معراج کا کچھ حصہ یہاں پر سورہ اسراء میں بیان کیا، اور یہاں پر بالکل ابتدائی حصہ بیان کیا، اور مسجد اقصی سے اوپر والا حصہ سورہ نجم اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. اس پورے واقعے کو مشرکین مکہ کے سامنے بطور دلیل پیش کیا گیا، اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صبح کو بتایا کہ میں رات کو یہاں سے نکلا، مکہ سے نکلا اور بیت المقدس پہنچا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کو پار کیا، پھر اللہ کے دربار میں پہنچا، اللہ سے ملاقات کی، پھر واپس آ گیا، تو مشرکین مکہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ یہ سارا کام، چلو زمین کا مان لیتے، آسمان کی بھی اور اللہ کی ملاقات کے بھی سارے واقعے بتا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ باتیں بتاتے بتاتے کچھ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہنے لگے دیکھا آج تمہارا دوست کیا بتا رہا ہے، آج تو بالکل ایسی بات بتا رہا جو عقل میں آنے والی نہیں ہے. کیا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر فرمایا کہ اگر یہ بات واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق اکبر کا لقب دے دیا. نام آپ کا ابو بکر نہیں ہے، لیکن ابو بکر تو کنیت، اور صدیق اکبر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعزاز ہے. بعض صحابہ کو نبی علیہ السلام نے خود بخود اعزاز دیا تھا. صدیق اکبر کو بھی یہ صدیقیت اور سچائیت کا لقب یہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا بھائی وہ تو زمین سے نیچے آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کی، میں تو ان کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہے، یہ سارا کا سارا یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا، میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا. پھر مشرکین مکہ پھر بھی باز نہیں آئے، کہنے لگے اچھا بتاؤ تم یہ کہتے ہو تم نے نماز مسجد اقصی میں پڑھی ہے،
بتاؤ اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، بتاؤ اس میں دروازے کتنے، یعنی بیوقوفانہ ہوا سوال. یہ سوال کون سے کرنے کے تھے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیچ کا سارا منظر ہٹا دیا اور براہ راست مسجد اقصی کو سامنے کیا. آپ دیکھتے گئے، گنتے گئے اور ان نالائقوں کو بتاتے گئے، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. اصل میں جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر یہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. تو یہی حال مشرکین مکہ کے ساتھ تھا جو ایمان نہیں لائے، اور جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان رکھا تھا وہ صدیق اکبر کی طرح کہ اگر نبی نے یہ کہا ہے سمعنا واطعنا، ہم اس کو مان بھی لیتے اس کو اور اس کی اطاعت بھی کر لیتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے اندر کئی ساری خصوصیات ہوئی ہیں. ایک خصوصیت یہ ہوئی ہے کہ حضرت جبریل براہ راست لے کر گئے ہیں، ساتوں آسمانوں پر لے گئے ہیں، اور یہاں یہ جو مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک کا سفر یہ زمینی سفر ہوا ہے اور براق پر ہوا ہے. یہاں سے جو اوپر جانا تھا تو سیڑھی لگ گئی تھی، اور معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، تو یہاں سے اوپر گئی. ساتوں آسمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی. پھر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، حضرت جبریل نے کہا یہاں سے آگے آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا. یہاں سے آگے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی اور اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کی، جس تعریف کو میں اور آپ پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو نہ فرش پر بھولے نہ عرش پر بھولے. وہاں پر سلام آیا تھا ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے پیارے اللہ، یہ سلامتی صرف مجھے نہ ہو بلکہ آپ کے تمام نیک صالح بندوں پر ہو. یعنی اپنی امت کے لیے یہ دعا یہاں پر بھی کی. وہ ہر حال میں اپنی امت کو یاد رکھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انعامات دیے. ایک انعام اس میں یہ تھا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور شاید یہی وجہ ہے امت کا ایک بڑا طبقہ سورہ بقرہ کے اس آخری رکوع کو یاد کرتا تھا. یہ جو پرانے بزرگ ہیں، پرانے بوڑھے ملتے ہیں، ان میں سے بہت سارے بوڑھوں کو یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد تھا. لیکن اب تو نوجوانوں کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے، تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع کہاں سے یاد کریں گے؟ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد کرنا چاہیے. ایک رکوع ہے جو آگے آ جائے گا. دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیا تحفہ یہ دے دیا نبی اللہ کہ آپ کی امت میں سے جو لوگ شرک کیے بغیر آئیں گے، چاہے جتنے گناہ کیے ہوں گے، میں انشاءاللہ ضرور ان کو جنت میں بھیجوں گا. اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ ان لوگوں کو جو گناہ کبیرہ کر کے تو گئے ہوں گے، شرک نہیں کیا ہوگا، مر گئے ہوں گے سزا وزا بھگتنے کے بعد، اور اللہ اپنی قدرت سے بغیر سزا کے بھی ان کو جنت میں بھیج دے گا. اور تیسرا تحفہ یہ ملا تھا 50 سرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ پاک نے فرمایا ان نالائقوں نے اس روئے زمین پر اللہ کی پوری نعمتیں ہونے کے باوجود فتنہ اور فساد برپا کیا. اور جو لوگ دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، اللہ زیادہ دیر ان کو ٹکنے نہیں دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کو نیست و نابود کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا انجام، بنی اسرائیل یہ نبیوں کی اولاد، تم کو نیست و نابود کرایا اللہ نے. پہلا واقعہ کیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. یہ واقعہ ہوا بخت نصر کا، جب ان نالائقوں پر جتنے قتل ہو سکتے جتنے قتل کیے اور باقیوں کو قید کر لیا. اور قید ہونے والے بھی تھوڑے نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور 70,000 تک بخت نصر کی قوم کی غلامی میں یہ رہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دی اور آزاد کروا دیا وہاں سے. پھر یہ پھلے پھولے سب کچھ مل گیا، لیکن پھر ہٹ درمی پر آ گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے
حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم کو قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیا بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ اس نئے بادشاہ کا نام تھا تیردوس یا تیتولس، کچھ بھی نام اس کا رہا ہے۔ اس نے بھی ان کو نیست و نابود کیا، جہاں ملے وہاں ان کی ٹھوکائی کی۔ اور اس نے بھی، کیونکہ بعد میں ان لوگوں نے پھر بیت المقدس کو بنایا تھا، پھر اس نے خراب کر دیا اور اس کو ڈھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ان کو بتایا کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، باز نہیں آئے تو پھر تمہاری ٹھکائی ہوگی، اور نافرمانوں کے لیے ہم نے بنا لیا ہے جہنم مستقل ٹھکانہ۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی زمانے کے لیے کہا تھا کہ تمہاری پہلی سرکشیاں اگر باز نہیں آئے اور آج بھی نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں کی تو تمہارے اوپر دوبارہ عذاب آ سکتا ہے۔ اور عذاب ہوگا، مدینہ منورہ سے اٹھا کر ان کو خیبر میں پھینک دیا۔ پھر جب بھی پھر اپنی سرکشیوں سے باز نہ آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں سے باہر پھینک دیا گیا اور در بدر ہو گئے۔ پھر ماضی قریب کے اندر جب ہٹلر کی حکومت آ گئی تو ہٹلر نے 6 ملین یہودیوں کو قتل کروا دیا، اور یہ جرمن تھا۔ ان جرمنیوں کو ان یہودیوں کے ساتھ گویا ایک طرح کی ازلی دشمنی تھی، اور آج تک یہ چلی بھی آ رہی ہے۔ ویسے تو باہر سے دکھتے ہیں ایک دوسرے کے دوست، لیکن جرمنوں کو ان کے ساتھ بالکل دوستی نہیں ہے۔ یہ جرمن اسرائیل کا، امریکہ کا اور امریکہ کے تمام ہم نواؤں کا اندر سے یہ دشمن ہے۔ باہر سے یہ سب کہتے ہیں کہ ہم ایک ہے، لیکن جس کا داؤ جب چلتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ ہٹلر نے 6 ملین کو قتل کرنے کے بعد تھوڑے سے چھوڑ دیے تھے، اور اس وقت ہٹلر نے تاریخی جملہ کہا تھا، میں نے یہ تھوڑے سے دنیا والوں کو بتانے کے لیے چھوڑ دیا کہ جب آگے چل کر تم ان کی مکاری اور ان کی بدماشیاں دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ اور ان کی فطرت میں اللہ کی طرف سے یہ صرف سرکشی ہے، خیر ان کی فطرت میں بالکل بھی نہیں۔ آج بھی ان کی فطرت میں یہی ہے، اور اب آخری وار ان پر ہونے والا ہے۔ اب یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، اب ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں رہا ہے۔ لیکن میرے اور آنکھیں دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گے، لیکن ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ جائے گا، ان کو پکڑ کر ان کی وہ ٹھکائی، وہ کٹائی ہوگی کہ جس درخت کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے جائیں گے، وہ پتھر اور وہ درخت کہے گا، او مسلمانوں ادھر آ جاؤ، میرے پیچھے یہ بدبخت یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کی گردن مار دو۔ ایک درخت نالائق ہوگا، برگد کا پیڑ، جو ان کو پناہ دے دے گا۔ اور آج اسرائیل میں جو لوگ گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں وہاں پر برگد کے پیڑ کی کثرت ہے۔ جب اللہ عقل پر پردے ڈال دیتا ہے نا، پھر بندے کو کچھ سوجھ نہیں دیتا ہے۔ یہ تو اہل کتاب رہے ہیں، یہ انبیاء کی اولاد میں سے رہے ہیں، اور یہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ سمجھتے قرآن کو پڑھتے، بلکہ جتنا یہ یہودی نالائق قرآن کو پڑھتے ہوں گے اتنا مسلمان تھوڑی پڑھتا ہوگا، لیکن یہ پڑھتا ہے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اور وہاں پر یہ پڑھتا ہے، حدیثوں میں بھی یہ پڑھتا ہے کہ ہماری بربادی کے اسباب مسلمانوں کے ہاتھ میں، اسی لیے تو اس نے برگد کا پیڑ لگایا ہے، اگر اس کو پکا یقین ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم لوگ آگے ہیں تو باقی تو سب پیچھے رہ گئی ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا دور ہوگا، یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، باقی صرف اسلام اور اسلام کا نام باقی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے، دیکھو قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ انجام ہوا، تمہارا راستہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ تم کو بتاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اتنا بڑا اجر تم کو ملنے والا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ آگے احکام آ رہے ہیں، ان حکموں میں سے پہلا حکم ہے اللہ کی عبادت کا، دوسرا ہے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کے لیے بچھ جانا، وقفظ لہما، جیسے ایک جانور اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے،
یا جو فرمانبردار کتا ہوتا ہے جب مالک کے سامنے وہ آ جاتا ہے وہ اپنے بازو کو یوں پھیلا لیتا ہے، گویا ہے تو میری گردن کو رونتا ہوا چلا جا، میں تیرے لیے اتنا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ کاش ہم لوگ کتے سے یہ بات سمجھ سیکھ لیتے کہ یہ اپنے دو دن میں ایک ٹکڑا اس کے سامنے ڈالتا ہے۔ عام طور پر جو کتے کو پالتے وہ دن میں ایک یا دو مرتبہ 2 ٹکڑے ڈالتے ہیں، اور میرا اللہ میرے اور آپ کے سامنے دن میں کتنی نعمتیں کھلاتا ہے، ہم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ غریب سے غریب بندہ بھی اس ماہ مبارک میں افطاری میں اس کے دسترخوان پر 10 ڈشیں موجود ہوتی تھی، پھل الگ، روٹی الگ، بازار کی چیزیں الگ، سب کچھ الگ الگ، لیکن پھر بھی جب تراویح کا وقت آ جاتا تو نہ کمرہ شدو اس پر کرے آنکھ پار چھپاڑو، اور امام صاحب جس دن تھوڑا آہستہ پڑھنے لگ جائیں گے سب پیچھے سے کھانسنے لگ جاتے ہیں، اور بعض تو امام صاحب کو گھیر بھی لیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ اکثر مساجد کے اندر ائمہ حضرات بہت تیز پڑھتے ہیں، اور یہ تجربہ ہے، جس دن امام آہستہ پڑھتا ہے اسی دن امام کا گھیراؤ ہوتا ہے۔ امام صاحب پتا تھکمی داسن بہت کام کر، یا فون کریں گے اور یا گھیر لیں گے، تھوڑا تو ہمارے اوپر رحم کر لیا کرو۔ حالانکہ ہم لوگ کتنی پڑھتے ہیں، بہت زیادہ کم، جو یہ چاہتے ہیں کہ تراویح میں قرآن بہت آہستہ آہستہ نرم طریقے سے پڑھا جائے۔ اکثریت وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، اور پھر امام بھی یہی کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی امام غصے میں آ کر نا ایسی بریک لگا دیتا ہے کہ جو آگے یہاں پیر دبا دیا اور سری نگر میں جا کر اس کو بریک لگا دیا، یعنی ایسی سپیڈ مار لیتا ہے۔ بعض گالیاں دیتے رہتے ہیں، بعض تعریف کرتے رہتے ہیں، تو ویسے تعریف کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور گالیاں دینے والے کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مزاج ہی نہیں نا قرآن کو سننے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، اس کو زندگی میں لانے کا۔ یہاں سے اندازہ لگتا ہے جو قوم قرآن کے الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو معنی کہاں سے سنے گی؟ جہاں جہاں دروس ہوتے کون بیٹھتا ہے؟ سب بھاگ جاتے ہیں، کوئی ترجمہ سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی تفسیر سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اس قوم کو یاد رکھنا چاہیے ہماری رہبری، ہماری رہنمائی اور ہماری نجات اسی قرآن میں ہے، اس قرآن سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ لیتے تو پھر ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہاں پر یہ بتا دیا تم اپنے والدین کے لیے دش جایا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جیسے ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے رب اغفرہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر رحم کرنا ایسے جیسے انہیں میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، اور جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، اے بندے، یعنی آج کے زمانے کی اللہ نے تعبیر کی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کو ڈائپر بدلنے کی ضرورت پڑ جائے تو ڈائپر بدلتے ہوئے تمہیں اور محسوس نہیں کرنی چاہیے، کہ ڈائپر کا تو تصور بھی نہیں تھا، یعنی یہ کہا کہ تمہیں انت تک کوشش کرنی ہے، ان کی خدمت کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرنی ہے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ اس حالت میں پہنچ جائیں ان کا پیشاب پاخانہ بستر پر نکل جائے تو جیسے تمہارے بچپن میں تمہارا استنجا کرتے ہوئے تمہاری ماں کو کوئی اور محسوس نہیں ہوا، تمہارے باپ کو کوئی اور محسوس نہیں ہوا، تمہارا بھی حال ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ماں باپ اس عمر کو پہنچ جائے تو تمہیں بھی اس حد تک خدمت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس کے احکام تو اپنی جگہ پر بہت کثرت کے ساتھ ہے، یہاں تو بس اشارتاً یہ بتا دیا۔ آگے چل کر مشرکین مکہ کی جو بری خصلتیں تھی اور بری خصلتوں کو بیان کیا ہے، اور بری خصلتوں میں سے خصلت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے رزق کی تنگی کی وجہ سے۔ رب نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ تم رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ان کو رزق دینا اور تم کو رزق یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تب کہا تھا، آج کی دنیا کہتی ہے اے بھائی ہم دو ہمارے دو، یہ پیغام سب کو پہنچا دو۔ کیوں؟ کھائیں گے کیا؟ دیکھ رہے ہو نا، اول تو شادی نہیں کریں گے، شادی کرنے کے لیے جوان کہتا اپنے باپ سے امی سے اشارتاً کنایتاً کہ بندہ جوان ہو گیا ہے، نالائق کہتے ہو مجھے وائے جلدی ہم سے نکاح کرنے چل،
بجائے یہ کہ نکاح کرتے اوپر سے ڈانٹ دیتے ہیں. پہلا کام تو یہ کرنا تھا کہ بھائی اس کا نکاح کر لو. اس وقت ماں باپ کہتے کماؤنا اس کی جو کر تو دار پھر، اور کہتا ہے شادی کر لو. بیوی کو کیا کھلائے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا؟ وہ کہتا ابا حضور نحن نرزقہم و ایاکم، وہ ان کو بھی کھلائے گا جو آنے والے ہیں اور تم کو بھی کھلا رہا ہے، مگر کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا یقین تو قرآن سے ہٹ کر اسباب پر آ گیا ہے، اور جب اسباب پر یقین آ جاتا ہے بندے پر حالات آ جاتے ہیں. اس سے اللہ پاک نے یہ تو اجمال کا ولا تقتلوا اولادکم، اس کے علاوہ اور بہت سارے کاموں سے منع کیا ہے. کیا کاموں سے منع کیا ہے؟ زنا سے منع کیا، قتل سے منع کیا، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، کم تولنے سے منع کیا ہے، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث و تمہیز کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور زمین پر اکڑنے سے منع کیا گیا ہے. یہ اس رکوع میں آگے چل کر یہ سارے احکام اس میں آگے ہیں. مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی جب ان کو کوئی خیر کی چیز مل جاتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے، اور جو ہی کوئی پریشانی آ جاتی تھی وہ ناک سکڑ لیتے تھے. رب نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب پریشانی آ جاتی ہے، دریا میں طوفان آ جاتا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جاتے ہو. اور جب اللہ تم کو نجات دیتا ہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. جب خوشحالی میں آ جاتے ہو نماز چھوڑ دیتے ہو، جب خوشحالی میں آ جاتے ہو ذکر چھوڑ دیتے ہو، جب خوشحالی میں آ جاتے ہو اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے. پریشانی میں جھکے گا اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے اکڑنے لگ جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. اور اپنے تنبیہ کر دی، دیکھو جو اللہ حالات میں تمہارا اللہ ہے وہی اللہ خوشحالی میں بھی تمہارا اللہ ہے. ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا کرو. پریشانی میں یاد کرنا اور خوشحالی میں بھول جانا یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. اگلا حکم آ گیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، اس میں 4 نمازوں کا حکم آ گیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور 5ویں نماز یعنی فجر کی نماز کا گیا وقرآن الفجر. یہ قرآن سے مراد یہاں پر نماز ہے، اور فجر ہے صبح کی نماز. اور اس فجر کی نماز کو قرآن سے تعبیر کیا. شاید یہی وجہ ہے فجر کی نماز میں عام طور پر قرات لمبی ہوتی ہے اور دیگر نمازوں کے اندر قرات چھوٹی ہوتی ہے. اور علماء کرام نے ائمہ کو یہ بتا دیا ہے کون سی نماز میں کتنی رکعت تم کو لمبی کرنی چاہیے اور کتنی چھوٹی کرنی چاہیے. وہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کے درجے بھی بتا دیے ہیں. آگے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کی بھی ترغیب دی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کی تنہائی، رات کے اندھیرے میں زائد اپنے لیے نفل نماز یعنی تہجد پڑھ لیا کرو. فجر یون پڑھنے اس کیا پڑھو تہجد. تہجد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اور اولیاء کرام کی یہ شان ہے. بندہ تب تک ولی کامل نہیں بن سکتا ہے جب تک نہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام نہ کر لے. ولی بننا کوئی آسان نہیں ہے. نہ ولی بننے بچے 5 وقت نماز پڑھ میں بھی ولی کامل ہو گیا ہوں. ولایت کے مقام کو پہنچنے کے لیے نوافل نہیں بلکہ سنت غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اگر کوئی بندہ ساری زندگی نہیں پڑھے گا اللہ بالکل نہیں پوچھیں گے تو نے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں کیوں نہیں پڑھی. لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے کے لیے شرط لگائی تھی. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ رکھی تھی میرا نماز جنازہ وہ ولی کامل پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میرے جنازے تک کبھی بھی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی. ولی بندہ بنتا ہے ایسے. اور ہم کہتے بس نمازیں کچھ نہیں، بال لمبے کر لیے اور میلا کچیلا رہ گیا اور 10 کی جگہ 12 انگوٹھیاں پہن لی اور کہتا ہے یہ بڑا واتمت بزرگ. وہ واتمت ہوتا ہے دیگجے میں، اللہ کے یہاں واتمت کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ
میلا کچیلا رہنا، گندا رہنا، یہ شریعت نے کہا صاف ستھرے رہو، اور بال عورتوں کی نہ رکھو، بال مردوں کی طرح رکھو، نبیوں کی طرح رکھو. داڑھی کرتے ہیں صاف اور بال رکھے عورتوں کی طرح، یہ لمبے تڑنگے دبنیچو ولی، کوئی ولی پلی نہیں ہوتا، یہ سب ڈھونگ اور فراڈی ہوتے ہیں. جو خلاف سنت کام کرے گا وہ ولی کبھی ہو نہیں سکتا ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑے اور چاہے وہ زمین پر تیرے. آسمان پانی پر نہیں، اگر وہ زمین پر تیرے گا اور آسمان میں اڑے گا اور خلاف سنت زندگی اس کی ہوگی، وہ استدراج ہوگا، وہ جادوگری ہوگی، وہ کرامت اس کی یہاں نہیں ہوگی. کرامت اور ولی کامل بننے کے لیے نوافل کا، سنتوں کا اہتمام ضروری ہے. قرآن نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ہم تو سحری، تہجد تو تہجد کتنے ساتھی ہیں بغیر وضو کے سحری کھا لیتے ہیں. پھر جب نماز کی تیاری جلدی جلدی وضو کے فرض پورے کر لیں گے، آ کے مسجد میں ترٹ پٹ، اور کبھی وہی مصالہ بچھایا اور پھر دوبارہ سو گیا. رات بھر بھی سوتا رہا، دن بھر بھی سوتا رہا. روز احسان رکھتا ہے باپ پر بھی اور احسان رکھتا ہے کاروبار پر بھی. ارے یہ رمضان اور بارہ رات بھر جاگنے کا، دن بھر عبادت کرنے کا. ہاں بتقاضۂ بشرت بندے کو سونا بھی چاہیے، آرام بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ کیا رات بھر بھی سوتا ہی رہا؟ نہ تلاوت ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تہجد ہے. کم سے کم مسلمانوں کو رمضان میں تو تہجد پڑھنی چاہیے تھی. بالکل فیصد شرح نکال لو، لگتا نہیں ہے کہ 10% لوگ بھی رمضان کے اندر بھی تہجد پڑھتے ہوں گے، لگتا نہیں ہے. اس لیے کہ میں اور آپ اپنے اوپر، اپنے گھروں پر تھرمامیٹر لگا لینا، پڑوسیوں پر تھرمامیٹر لگا لے کہ کتنے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے ہیں. اور قرآن کہتا پڑھا کرو. ہم لوگوں کو چاہیے کم سے کم ابھی یہ کچھ دن جو باقی رہ گئے ہیں، ضرور تہجد کی 8 رکعت ضرور پڑھ لینی چاہیے، یا کم سے کم 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعت کی بھی روایت ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. 2 سے 12 رکعت، اور اکثر نبی علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی ہے. 8 رکعت تہجد اور پھر ساتھ میں 3 وتر پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن رمضان میں ہم لوگ وتر رات کو ہی پڑھ لیتے ہیں. کم سے کم 2 سے لے کر 8 تو پڑھ لینی چاہیے. اللہ کرے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے یہودیوں نے مشرکین کو سمجھایا کہ جاؤ محمد سے کچھ سوال کر لو، اور ان سوالوں میں سے پہلا سوال تھا جاؤ ان سے پوچھ لو کہ روح کیا چیز ہے. اللہ نے قرآن بھیجا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. ان کو کوئی جواب نہیں دینا ہے، صرف اتنا جواب دے دو قل الروح من امر ربی، یہ روح تو میرے اللہ کا امر ہے، باقی ہے کیا یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، بندہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور تفصیلی جواب اس لیے نہیں دیا کہ بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے. جو چیز سمجھ میں نہیں آنے والی ہے اللہ ان باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت اجمال، چونکہ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں بہت منتشر جگہوں پر آیا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے 9 معجزے یا 9 احکام حضرت موسیٰ کو دیے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے، 9 واضح نشانیاں دی تھی. یہ 9 نشانیاں یا تو یہ معجزات تھے یا احکام خداوندی تھے. اگر یہ معجزے تھے تو معجزے یہ تھے: عصا، لکڑی کا سانپ بن جانا، ید بیضا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، زبان میں لکنت تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا، سمندر کے 2 حصے کر دیے، فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا، طوفان کا عذاب آ گیا، کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی، مینڈکویں اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کے منہ پر چلے جاتے تھے، اور خون کا عذاب، جہاں یہ نظر ڈالتے تھے جہاں پانی ہوتا تھا وہ پانی ان کے لیے خون بن جاتا تھا. اور اگر یہ احکام خداوندی تھے تو یہ تھے: نمبر 1 شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ناحق قتل نہ کرنا، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل کی سزا کے لیے پیش نہ کرنا، جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگانا، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا. اور یہ نالائق یہودی ایسے ان سارے کام کیے، جن کاموں سے ان کو منع کیا تھا یہ سارے وہی کام کرتے تھے جن سے ان کو روکتے تھے. اور یہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی خصلت ہوتی ہے، جس کو جو کہو اسی سے جب باز نہیں آئے گا اس کو فوراً کو تیرا کہیں نہ کہیں نصب نامہ ادھر ہی جڑتا ہے، جسے تجھے منع کرتے مانتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا کر دے: یا اللہ یا رحمان
پکار کر دعا کر رہے تھے. مشرکین آ کر کہنے لگے او یہ کیسا نبی ہے، ہمیں کہتا ہے ایک خدا ہے اور خود دو خداؤں سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نالائق ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا چیز؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو. اللہ کے بہت سارے نام ہیں. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم الملک القدوس والسلام والمؤمن. یہ قرآن پاک کے شروع میں ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھتے ہیں، یہ وہی سارے نام ہیں. ان میں سے جس نام کے ساتھ اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری دعا کو سن لے گی. اور علماء نے لکھا ہے جب یہ 99 نام بندہ پڑھ لے گا اس کے بعد اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے. آگے چل کر قرآن کو آہستہ اور قرآن کو زور سے، نہ تو اتنا زور سے پڑھنا ہے کہ لوگ پریشان ہو جائے، نہ اتنا آہستہ سے پڑھنا ہے کہ خود بھی سنائی نہ دے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. قرآن کو نہ اتنا بلند پڑھو کہ لوگوں کو دقت ہو جائے، نہ اتنا آہستہ پڑھو کہ خود تمہیں ہی سنائی نہ دے، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بیچ کی راہ اختیار کر لو. آخر پر توحید کی دعوت دی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی نصیر نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی معاون نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں. اللہ احد، اللہ الصمد، بے نیاز ان تمام چیزوں سے، وہ اکیلا ہے. وہ چونکہ یہود اور نصارہ نے اللہ کے لیے بیٹے کو کہا، یہود نے عزیر کو کہا غار کی، اور چونکہ یہ اصحاب کہف ایک غار کے اندر رہے تھے اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف. اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کے اندر اس کو نازل کیا. 110 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں. سورہ کہف کی اس حدیث کے اندر بہت سارے فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت، سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھ لے گا اللہ پڑھ کر اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کے لیے اس کو کفارہ بنا دیں گے. اور ایک روایت میں اس کے لیے نور ہوگا، اور ایک روایت میں کہ جو بندہ سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھے گا، جیسے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی فضیلت ہے، ایسے سورہ کہف کی آخری رکوع کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کے آخری رکوع کو رات کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اس سورہ کہف کا موضوع ہے معرکہ ایمان و مادیت، دنیا کی چیزیں اور ایمان دونوں کا آپس میں مقابلہ، چونکہ ایسا ہی ہوا تھا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر مسلمانوں کو فتنہ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کی ترغیب دی گئی ہے کہ جب مادیت تمہارے سامنے آئے گی، اور چونکہ دجال مادیت کے ذریعے سے ہی امت کو گمراہ کرے گا لہٰذا یہ بھی بتا دیا کہ اس میں یہ چیز تم کو ملے گی. سورہ کہف کو اللہ رب العزت نے الحمد سے شروع کیا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پورے قرآن میں اللہ پاک نے الحمد سے 5 سورتوں کو شروع کیا ہے. ایک سورت ہے سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ فاطر، اور یہ سورہ کہف. اصحاب کہف یہ کون تھے؟ یہ تھے ایک بادشاہ تھا دقیانوس. اس زمانے کے اندر یہ چند نوجوان تھے، یہ موحد تھے، بادشاہ اور رعایا ساری کی ساری مشرک تھی، اور اس نے ان لوگوں کا جینا دوبار کر دیا تھا، ان کے لیے پریشانی اور حالات کھڑے کر دیے تھے. ان لوگوں نے دنیا کو قربان کر دیا اور اللہ کے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے نکل پڑے، اور چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئے. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل گیا، اور ایک جگہ پہنچ کر ان کو سر چھپانے کے لیے ایک غار مل گیا. اس غار کے اندر یہ چھپ گئے. اللہ رب العزت نے بتایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم کو معلوم ہے اصحاب کہف یا رقیم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں. ان کو تختی لٹکا دی تھی، اس تختی کو کہتے ہیں رقیم، لکھی ہوئی تختی، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. پھر یہ لوگ اسی غار کے اندر پڑے رہے
اور ایک لمبے زمانے تک، وہ لمبا زمانہ تھا 309 سال. 309 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کر لیا تھا. لیکن اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا انتظام یوں کیا کہ یہ غار کے اندر بیٹھ کے کہیں تھک گئے، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، یہ سو گئے. یہ اس حال میں سو گئے کہ یہ سوتے سوتے کروٹ بھی بدل لیتے تھے لیکن یہ جاگتے نہیں تھے. اور اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اگر بندہ صرف گرمی میں رہے گا تو جل کر خاک ہو جائے گا، اور اگر یہ بالکل ٹھنڈ میں رہے گا تو اس کی کلفی بن جائے گی اور پھر یہ پگھل جائے گا. زمین سے کروٹ بدلتا رہے گا تو زمین اس جسم کو کھائے گی نہیں. اللہ پاک نے سورج نکلنے کا انتظام یوں کیا اور غار ایسا ان کے لیے منتخب کیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب نکلتا تھا تو ان کی دائیں کروٹ پر دھوپ پڑتی تھی، اور جب ڈوبتا تھا تو ان کی بائیں کروٹ پر دھوپ پڑتی تھی. گویا ادھر سے بھی انتظام، ادھر سے بھی انتظام. اور عام طور پر چونکہ انسان کروٹ کے بل لیٹتا ہے، چت ایسے بھی نہیں لیٹتا ہے اور ایسے لیٹنے سے منع کیا ہے، اور الٹا بھی نہیں سوتا ہے اور اس سے بھی لیٹنے سے منع کیا ہے. شریعت نے منہ کے بل اور منہ کو آسمان کی طرف کر کے دونوں طریقے سے لیٹنے سے منع کیا ہے. آسمان کی طرف لیٹنے سے قدرے کہیں کہیں اس کو اجازت ملتی ہے، لیکن چت لیٹنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شیطان لیٹتا ہے لہذا تم مت لیٹا کرو. دائیں اور بائیں چونکہ بندہ لیٹتا ہے، اس لیے وہی کہا کہ جب یہ لیٹتے ہیں سورج نکلتا ہے تو دائیں کروٹ دھوپ پڑتی ہے، اور جب ڈوبنے والا ہوتا ہے تو بائیں کروٹ دھوپ پڑتی ہے. اس لیے جو اچھے انجینئر ہوتے ہیں وہ مکان کا دروازہ، جس کو ہم کہیں گے کوشر پر ڈب، اور ویسے اس کو کہیں گے انٹری پوائنٹ ہمیشہ وہاں سے ہوتا ہے. مثال ادھر سے سورج نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے تو انٹری پوائنٹ یہ ہوتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، جنوب کی طرف عام طور پر انٹری پوائنٹ ہوتا ہے. ادھر سے جب نکلے گا تو شائیں ادھر آ جاتی ہے، لیکن گرمی مکمل نہیں پڑتی ہے، روشنی بھی آ جاتی ہے، دھوپ بھی اندر آ جاتی ہے، لیکن بندہ گرمی سے بچ جاتا ہے. اور ڈوبنے کے وقت میں بھی یہی حال ہوتا ہے. یہ تجربے کی چیز ہے، تجربہ کرنے سے بندہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب غار والوں کے لیے انتظام کیا ہے تو ہمارے مکان بھی اس میں واقعی محفوظ رہ سکتے ہیں. جب یہ لوگ 309 سال کے بعد جاگ گئے، وَكَذَلِكَ بات پوچھتے جب اس کو لگتا ہے کہ میں کچھ اپنی وقت کی مقررہ میعاد سے زیادہ سو گیا. جوان جب 8 گھنٹے سے زیادہ یا 6 گھنٹے سے زیادہ سو لیتا ہے تو کمرس کروں دو شنگ، اور بوڑھا بیچارہ کروٹ بدل ہے، نیندر اس کو آتی ہے نہیں لیکن وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے. اور جوان 1 گھنٹہ بھی سوئے گا چوس ہو جائے گا. یہ چونکہ میعاد سے زیادہ سو چکے تھے اس لیے انہوں نے کہا قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. کہنے لگے یار دن بھر سوتے رہے یا دن سے کچھ آگے پیچھے. اس لیے کہ بندے کی عادت نہیں ہے پورے دن سونے کی، پورے رات تو سوتا ہے لیکن پورا دن سوتا رہے گا یہ بہت کم ہوتا ہے. کچھ شکست ایسے ہوتے ہیں، میرے جاننے میں تو سو رہا تھا، یہ کل سے لے کر آج تک سوتا رہا، گویا 24 گھنٹے لیکن ایسے 24 گھنٹے کچھ منحوس ہوتے ہیں، عام طور پر ہر بندہ سوتا نہیں ہے. تو یہ بھی کچھ زیادہ سو گئے تھے، کہنے کا کم لبثنا کتنی دیر سوئے، کہا 1 دن سوئے یا اس سے زیادہ سوئے. اللہ رب العزت نے بتایا تم اتنے دن نہیں سوئے، تم تو 309 سال سوئے. لیکن یہ بعد میں ان کو بتایا، پھر یہ بعد میں کہنے لگے یار نے کہا کہ بھئی یہ سارے کے سارے مشرک ہیں وہاں، ذرا دیکھ سن کے لانا جس کے بارے میں زیادہ احتیاط ہو کہ بھئی اس نے کوئی غلط سلط کھانا نہ بنایا ہو. اور ہم لوگ کیا، ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں کس نے بنایا تھا نہ ٹیسٹ کیسے ساسن بعد مت وچھاوت کیمیوز بنو. بعض ہوٹل وہ ہوتے جہاں پر کھانا بنا ہوتا ہے، بالکل منع ہوتا ہے. بعض ہوٹل وہ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جب جا رہے ہو مارکیٹ میں تو کھانا ٹھیک لانا، مشکوک کھانا نہ لانا. دوسرا یہ کہ بھائی بادشاہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ہم یہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے، اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی ہم لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کر کے جانا. لیکن ان کو کیا پتا تھا مارکیٹ کا سارا نظام ہی بدلا ہوا ہے. جب وہاں گئے اور وہاں پر جس بندے کے پاس وہ سکے دے دیے، لگا اچھا لگتا ہے بڑا خزانہ کہیں سے ہاتھ آ گیا ہے. کہا کون سا خزانہ؟
ویسے تو اس کو بھی لگ رہا تھا یار گلیاں بدلی ہوئی ہے، یہ لوگ وہ بدلے ہوئے تھے، لیکن چونکہ وہ اس ٹینشن میں تھا کہ مجھے اپنے آپ کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا، اور بندے کو جب کوئی فکر سوار ہوتی ہے پھر یہ نہیں دیکھتا یہ سامنے والا کون ہے، اس کو تو اپنے کام سے غرض ہے، اس لیے زیادہ اس کو ٹینشن یہ نہیں تھی کہ بدلا ہوا ہے نظام کیا ہے. اس نے کہا اچھا یہ سکے کہاں سے، یہ تو فلاں بادشاہ کے زمانے ہیں. جیسے آج کل کوئی پرانا سونا لے کے جائے گا، خزانہ ہاتھ میں لگ گیا، ان کو بھی یہی کہا کہ کوئی خزانہ پسانہ نہیں ہے. پھر جب بڑی غور کیا تو ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ لینے کے بعد چونکہ اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ مسلمان تھا، اور وہ جس زمانے کے اندر وہ چھپ گئے تھے وہ تھا مشرک. اب جب اس مسلمان بادشاہ نے ان کو دیکھ لیا، ان کی ریسپیکٹ کی، ان کا سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی شان یہ جب یہ واپس گئے وہاں پر جاتے ان سب کی روح اللہ پاک نے قبض کر لی. اور اس واقعے کی ایک وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ضمناً بتایا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ وہ زمانہ موحدین کا زمانہ تھا، لیکن ان کو بعد الموت کے بارے میں شک تھا کہ پتہ نہیں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وہ بھی مشرکین مکہ کی طرح کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد تصور تو یہ نا مٹی کھا جائے گی. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اللہ نے ان کو دکھا دیا تم کل پرسوں کی 309 سال کے بعد ان کو اٹھایا. بعد میں جب انہوں نے حساب لگایا تو ان کو پتہ چلا یہ 309 سال کے بعد جاگے ہیں، لیکن جو ہی اندر گھس گئے تھے کھانا وہیں رہ گیا، اللہ نے فوراً کی روح قبض کر لی، ان کو دکھا دیا کہ جب اللہ پاک صحیح سالم 309 سال تک رکھ سکتا ہے تو پھر دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا، اللہ پیدا کر سکتا ہے. اب یہ تھے کتنے، اس میں ہو گیا اختلاف. تو پوچھ لگے، کوئی کہتا یہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ نے کہا یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 6 تھی اور 7واں ان کا کتا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّةٍ مَا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، تمہیں تو عام کھانے سے مطلب ہے، گٹھلی گننے سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کے اندر لوگ سوال کرتے بتاؤ اصحاب کہف کتنے تھے، بتاؤ اچھا ان کا رنگ کیسا تھا، ان کا کتے کا رنگ کیسا تھا، وہ کہاں پر تھے، کیسے آگے تھے، ان کے نام بتاؤ. بعض لوگوں نے ان کے نام بھی لکھے ہیں اور مفسرین نے ان کے نام بھی نقل کیے ہیں، اور بعض عاملین ان کے ناموں کے تعویذ بھی دے دیتے ہیں کہ ان سے بچے. اللہ پاک، اللہ کی شان ہے، ان سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال لوگ ایسا کرتے ہیں. آگے 2 قصے اور بیان کیے ہیں. ایک قصہ ہے کہ دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا، ایک تھا موحد، ایک تھا مشرک. مشرک کو یہ تھوڑا خیال تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن مانتا نہیں تھا. وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اللہ نے پورے ناز و نعمت اس کو دی تھی لیکن مانتا نہیں تھا. یہ دوسرا جو ایمان والا اس کا بھائی تھا یا دوست تھا، وہ کہتا دیکھو یاد کرو اللہ نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر یہ ساری دولت دے دی ہے، پھر مرنے کے بعد کیا تم اللہ کو جواب دو گے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو مجھے تم سے بہتر وہاں بھی ملے گا، تمہیں تو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس واقعے کو اللہ پاک نے ایک رکوع کے اندر بیان کیا ہے. آگے انسان کی تخلیق کا بھی ہے، وہ چونکہ بار بار آ گیا آدم علیہ السلام کا قصہ، اس سے آگے آ گیا ہے آخری قصہ اس پارے کا، اور سورت کا اگلا قصہ ایک اور آئے گا، وہ آئے گا کل. آخری قصہ آیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا بتاؤ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں ہوں. اور واقعی تھے، نبی تو وہی تھے اس وقت موجود تھے، لیکن اللہ کو یہ ادبی پسند نہیں آئی. فرمایا موسیٰ کیا خیال ہے تمہارا، اور کوئی تم سے بڑا عالم نہیں ہے؟ جاؤ ذرا سفر کر لو. اس کو اللہ نے بیان کیا اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. جب یہاں سے چل پڑے، ایک جوان ساتھ میں تھا. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ان کا غلام تھا، بعض نے کہا کہ ان کا بھتیجا تھا. بہرحال کون تھا؟ قرآن نے کہا فتح، ایک جوان تھا. جب یہ یہاں سے آگے نکلے اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ اپنے ساتھ مچھلی لے جاؤ، اور جہاں یہ زندہ ہو جائے گی وہیں پر تم کو ہمارا بندہ مل جائے گا، اور وہیں تم کو پتہ چلے گا تم سے بڑا جاننے والا ایک اور ہے.
تو سو گئے ایک جگہ. پھر وہاں سے چل دیے, آگے پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غدانا, یار ہمارا ناشتہ تو لاؤ, ہمیں بڑی تھکن محسوس ہو گئی. کہا اوہو حضرت آپ کو یاد نہیں ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان تو انسان کا دشمن ہے. وہ جہاں پیچھے ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر دریا میں کود گئی تھی, اور ہوا یہ تھا کہ وہاں اس دریا کے دو پھاڑ ہو گئے تھے اور اس کا راستہ بن گیا تھا. کارے نالائقہ, وہی تو ہماری جگہ تھی, وہی ہم نے جانا تھا. جب وہاں پر پہنچے وہاں اللہ ایک بندہ مل گیا, اور وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیر کے سامنے چپ رہے, اور بہترین شاگرد وہ ہے جو چپ نہ رہے. شاگرد کا کام ہے سوال پر سوال کرتے رہنا, اور مرید کا کام ہے سمیعنا و اطعنا, پیر جو کہتا رہے گا وہ کرتا رہے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید بننے کے لیے نہیں گئے تھے, حضرت موسیٰ تو شاگرد بن کے گئے تھے, اس لیے چپ نہیں رہے. اور حضرت خضر نے شرط یہی لگائی تھی لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی صابرا, آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے, ساتھ تو رکھ لو. کہا ٹھیک ہے, اچھا اگر رہنا ہی چاہتے ہو لن اکلم, میرے ساتھ بولنا نہیں ہے یہاں تک کہ میں خود ہی بولوں گا. کہا بالکل ٹھیک ہے. چل پڑے. یہاں آگے تھی کشتی, اور کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں بیٹھے ہی تھے, تھوڑی دیر چلے تھے, حضرت خضر علیہ السلام نے اٹھایا ہتھوڑا اور ایک تختہ اس کا نکال پھینک دیا. حضرت موسیٰ شاگرد بھی تھے, نبی بھی تھے, اور نبی کسی منکر کو دیکھ لے اس سے برداشت نہیں ہوگا, اور شاگرد بھی جب دیکھتا ہے پچھلے اصول کے خلاف یہ ہو گیا ہے تو فوراً بتا حضرت وہاں پیچھے اصول یہ بیان کیا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے. تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا آپ کا ارادہ لگتا ہے ہم کو غرق کرنے کا. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقت لتغرق اهلها, آپ نے یہ تختہ نکال کر ہم سب کو ڈبونے کا ارادہ کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ بیٹھ کے صبر نہیں کر سکتا ہے, الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تو کہنے لگے حضرت معافی کر دو, لا تؤاخذنی, آج چھوڑ دو, میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا, بس آگے چلو. ٹھیک ہے چلے یہاں سے. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله, یہاں سے نیچے اترے تھے, زمین پر چلنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کی گردن موڑ دی. شیئا نکرا, حضرت موسیٰ نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا, ایک بندے کو, ایک جاندار کو قتل کر دیا. الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, یہاں سے 16 پارہ شروع ہو گیا. کہا دیکھ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا, بس ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. اب لاسٹ وارننگ ہے, 3 مرتبہ معاف کیا جاتا ہے, تیسری مرتبہ تم کو اخراج کیا جائے گا, تم کو مدرسے سے نکال دے. کہا ٹھیک ہے, اب کی اگر میں نے سوال کر دیا تو بس آپ مجھے نکال دینا. فانطلقا, پھر یہاں سے چل دیا. دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر نے اپنا مونڈا لگا دیا اور دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت بھوک سے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے, کھانا ان لوگوں نے ہمیں پوچھا نہیں, چاہتے ان سے مزدوری لے لیتے اور کچھ کھا پی لیتے. دیکھ اب وقت آ گیا, ھذا فراق بینی و بینک, اب تو اور میں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے, لہذا تیرا راستہ وہ, میرا راستہ یہ. لیکن میں تجھے یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں میں نے یہ سب کیا کیوں. وہ جو میں نے کشتی خراب کر لی تھی وہ اس لیے کہ وہ ایک غریب بندے کی تھی, اور دریا کے پار ظالم بادشاہ تھا, وہ ٹھیک اور اچھی کشتی کو دیکھ کر اس کو لے لیتا, چھین لیتا تھا. میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ نہ لے لے. یہ جو بچے کو قتل کر دیا یہ اس لیے کیا کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں, اور مجھے ڈر ہوا کہ اس بچے کی فطرت ٹھیک نہیں ہے, آگے چل کر یہ گڑبڑ کرے گا اور ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. امید ہے اللہ پاک اب ان کو نیک صالح بچہ دے دیں گے. اور یہ جو میں نے دیوار ٹھیک کر دی ہے نا, اصل میں اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا ہے, اور یہ دیوار گرنے والی تھی, گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا, اور خزانہ ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ یتیم بچے محروم رہ جاتے. میں نے ٹھیک کر دی, تب تک یہ بڑے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ خزانہ نکال لیں گے. یہ ہو گیا حضرت خضر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم, اور ہماری تفسیر کا خلاصہ بھی ہو گیا ختم.
اس واقعے سے دو چیزیں ملتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اکثرین کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے، ولی کامل تھے، لیکن ولی کاملین کے ساتھ بھی اللہ کا ایک امتیازی تعلق ہوتا ہے. جیسے ہمارے زمانے کے اندر ہوتے قطب اور ابدال، جو مجھے اور آپ کو دکھتے نہیں ہیں، اور اگر کبھی دکھ بھی جائیں گے تو ملتے نہیں ہیں، اور اگر مل بھی جائیں گے تو ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ ہم قطب اور ابدال ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کبھی ملے ہوں گے، مصاحبہ بھی کیا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کس مرتبے کے یہ لوگ ہیں، اور ان کا پتہ نہیں چلتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے تکوینی نظام دیا. ایک ہوتا ہے تشریعی نظام، ایک ہوتا ہے تکوینی نظام، اور قطب ابدال کے پاس یہ تکوینی نظام ہوتا ہے. خضر علیہ السلام کی یہ تکوینی نظام تھا، اور چونکہ ہم لوگ تشریعی نظام کے مکلف ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سوال کیا تھا. اور چونکہ وہ نبی بھی تھے اس لیے یہ بار بار سوال کیا تھا. ورنہ کوئی بندہ سوچے گا کہ نبی نے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد خلاف ورزی کی، یہ کیسے کر لیا؟ نبی کی شان کے خلاف ہے. لیکن نبی کی شان یہی ہے، جب کسی منکر کو دیکھے گا فوراً ٹوک لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا. آگے ایک اور واقعہ اسی صورت کے ہے حضرت ذوالقرنین کا، لیکن وہ اگلے پارے کے اندر آئے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.